السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے درمیانی عہد کی داستان ہے، جو بائبل میں اور کئی مسلم مورخین کی تاریخی کتابوں میں بھی شامل ہے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلانے لگے تھے اور ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہو گئے تھے، اس عہد میں شمشون نامی ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ روم کے کسی شہر میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتی تھیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی اولاد عطا کرنا جو گناہوں سے دور ہو، اور اس کو اتنی طاقت دینا کہ جو بھی تیرے منکر ہوں ان سے مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو شمشون عطا کیا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے۔ وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھے۔ شمشون اپنی والدہ کی تربیت پا کر گناہوں سے دور رہے، اپنی قوم کی برائیوں کو دل سے برا سمجھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی قوم ان کی دشمن بن گئی۔ تب انہوں نے بستی سے دور اپنی رہائش اختیار کر لی اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے ان کو بلا کا طاقتور بنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا، وہاں ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ انہوں نے شیر کا مقابلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے شیر کا جبڑا چیر ڈالا۔ ایک بار انہوں نے گدھے کی ہڈی سے ہزاروں دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان پر فتح حاصل کی۔ وہ اپنے دشمنوں سے تنہا قتال کرتے اور طاقتور ہونے کی وجہ سے ان سے جیت جاتے۔ اس طرح مال غنیمت بھی اکٹھا ہو جاتا جو آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے کام آتا۔ اللہ نے ان کو بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ آپ کئی دن بھوکے رہ سکتے تھے۔ آپ کو پیاس لگتی تو اللہ کے فضل سے آپ کے لیے پتھروں سے پانی نکلنے لگتا۔ اہل شہر ان سے پریشان تھے اور ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے کس طرح نپٹا جائے۔ مشورے میں آیا کہ جب تک ان کی اہلیہ سے ساز باز نہیں کریں گے تب تک ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ حضرت شمشون کی بیوی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کے خلاف ہمارا ساتھ دو گی تو تم کو اتنا مال انعام میں دیں گے کہ تم باقی کی ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی، تمہیں ملکہ کی طرح رکھیں گے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ پہلے تو وہ کسی طرح راضی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا اور وہ راضی ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس عورت کو خوب مضبوط رسیاں دیں اور کہا کہ جب شمشون سو جائیں تو یہ رسیاں آپ کے پاؤں میں ڈال کر گردن سے جکڑ دینا۔ وہ اس عورت کو خوب اچھی طرح سمجھا کر چلے گئے۔ رات کو جب حضرت شمشون گھر تشریف لائے، کھا پی کر سونے کے لیے لیٹ گئے اور خوب غافل ہو گئے تو عورت نے آپ کے شانوں میں رسیاں ڈال کر آپ کے ہاتھ گردن سے جکڑ کر خوب مضبوط باندھ دیے اور صبح کے انتظار میں لیٹ گئی۔ اب صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے انگڑائی لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے بیوی سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ مکار بیوی گھبرا گئی، لیکن اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے بولی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے خفیہ طور پر شہر والوں کو کہلا بھیجا۔ میں نے ان کو رسیوں سے باندھا مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ وہ رسیاں ان کے سامنے موم بن گئیں۔ یہ سن کر شہر والوں نے اس کے پاس لوہے کا توق اور زنجیر بھیجی اور کہا کہ جب وہ سو جائیں تو ان کی گردن میں ڈال دینا۔ چنانچہ رات کو اس عورت نے ایسا ہی کیا، مگر حضرت شمشون بیدار ہوئے تو یہ توق اور زنجیر بھی آپ کے گلے سے ٹوٹ کر نکل گئیں۔ شمشون نے بیوی سے پھر وہی سوال کیا اور اس نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر کہنے لگی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے تم مغلوب ہو جاؤ؟ آپ نے فرمایا کہ صرف
اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو مغلوب کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک اور چیز ہے جو مجھے ہرا سکتی ہے۔ عورت نے بے چینی سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ چیز میں تجھ کو نہیں بتا سکتا۔ لیکن یہ غدار عورت ان کو بہکاتی رہی اور ان کی اس کمزوری کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک دن وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اپنے لمبے اور گھنے بالوں کے بارے میں کچھ راز بتا دیے۔ انہوں نے کہا، میری والدہ میرے سر کے لمبے بال چھوڑ گئی ہیں جو میری کمزوری ہیں۔ اگر کوئی میرے بال باندھ دے یا انہیں کاٹ ڈالے تو میں مجبور ہو جاؤں گا، کیونکہ ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ ان کی بیوی یہ سن کر دل ہی دل میں خوشی سے پھول ہی نہیں سمائی، اور جب رات کو آپ سو گئے تو آپ کے بالوں کو باندھ دیا۔ شہر والوں کو اطلاع دے دی، چنانچہ شہر والے آئے اور حضرت شمشون کو پکڑ کر لے گئے۔ آپ کے ناک کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دیں اور شہر کے بیچوں بیچ تماشے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس شہر میں جگہ جگہ ستون بنے ہوئے تھے، 2 ستونوں سے ان کے دونوں بازوں کو باندھ دیا گیا۔ بادشاہ اور وزراء بھی ان کی موت کا تماشا دیکھنے آئے۔ ان سب کے لیے ایک مینار پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ جب آپ کو قتل کیا جانے لگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میری طاقت مجھے واپس دے دے اور مجھے ان پر مسلط کر دے۔ رب ذوالجلال نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ان کی طاقت واپس مل گئی۔ انہوں نے دونوں ستونوں کو اپنے بازوؤں کی طاقت سے اکھاڑ دیا، جس کی وجہ سے پوری عمارت زمین پر آ رہی اور بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ملبے کے نیچے دفن ہو گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ سارے تماشبین بھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھے زمین میں دھنس گئے۔ اللہ نے ان کی غدار اور بدبخت بیوی پر بجلی گرا دی، جس سے وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ حضرت شمشون بھی اس حادثے میں انتقال کر گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔